बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, अहम तरीन ख़बरें, कुछ इस्लामाबाद से, कुछ पिंडी से और कुछ वाशिंगटन से। वाशिंगटन में भी एक एक्टिविटी हुई है जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान काफ़ी बड़ी दरार पड़ चुकी है, बदएतमादी की फ़िज़ा आ चुकी है। वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ही आपको ये ख़बर दी थी कि तारिक फ़ातमी साहब जो हैं वो वाशिंगटन में क्या कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और वो पैगाम लेके गए थे नवाज़ शरीफ साहब का और पहुंचाया है अमरीकी इंतज़ामिया तक, और मदद मांगी है उन्होंने कि जनाब हमारी मदद करें और हमें सपोर्ट करें। ये बता दूं कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है इस वक्त, प्रेसिडेंट बाइडन जब नायब सदर थे तो इनको आला सिविल एजाज़ दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, और आई थिंक 2 विज़िट हैं पाकिस्तान के इनके, और इसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट बाइडन के। और अब चूँकि वो प्रेसिडेंट हो चुके हैं, उस वक्त वो नायब सदर थे और बतौर सेनेटर भी वो पाकिस्तान के कई दौरे कर चुके हैं, और उनका झुकाव जो था वो पीपल्स पार्टी ही की तरफ था और कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ। अब हुआ ये है कि तारिक फ़ातमी साहब को सबसे पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया तो जो पहली मीटिंग बुलाई गई उसमें तारिक फ़ातमी साहब मौजूद थे। यानी अभी तारिक फ़ातमी साहब को कोई ओहदा नहीं मिला था किसी किस्म का, लेकिन उस पहली मीटिंग में बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तारिक फ़ातमी साहब मौजूद थे और बड़े मुतहर्रिक थे। तो उसमें काफ़ी शोर मचा, क्योंकि तारिक फ़ातमी साहब डॉन लीग्स के मरकज़ी किरदार रहे हैं और उनको सैक भी किया गया था, नवाज शरीफ साहब ने किया था। फिर ये हुआ कि तारिक फ़ातमी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के लिए, दफ्तर ख़ारजा के लिए और ख़ारजा पॉलिसी के लिए। तो जब ये बनाया गया तारिक फ़ातमी साहब को, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद तरीन एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारजा जब हमारे पास है तो फिर आप इसके लिए SAPM क्यों अपॉइंट कर रहे हैं तारिक फ़ातमी साहब को। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर हैं, तो ये तीसरा बंदा आप क्यों ठोंस रहे हैं बीच में। पीपल्स पार्टी के शदीद एहतजाज के बाद तारिक फ़ातमी को चेंज कर दिया गया था। उनको दफ्तर ख़ारजा से हटा के उनको एक जनरल स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया और वज़ीर का दर्जा दे दिया गया। अब ये जो चीज़, ये बारीक काम किया गया, तो ये नवाज़ शरीफ साहब, एक बात ध्यान में रखिएगा, नवाज़ शरीफ साहब जरदारी साहब पे एतबार नहीं करते, वो एक दूसरे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जरदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब जरदारी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और ये बात जरदारी साहब को भी पता है और ये बात मुस्लिम लीग नवाज़ को भी पता है। जाती उमरा में भी इस बात की इत्तला मौजूद है कि हम एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, टिश्यू पेपर बनाना चाहते हैं, देखते हैं कौन मात खाता है। तारिक फ़ातमी साहब को पहले बिलावल भुट्टो ने विज़िट किया अमेरिका का, और वहाँ पे अपने वो अमेरिका का विज़िट भी किया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मिले, और अपने लिए वो लॉबिंग करके आए। और वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट था कि जो इमरान ख़ान साहब का दौरा रूस है वो स्टेट पॉलिसी थी, वो रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला था, तमाम इदारे ऑन बोर्ड थे। अब ये जो स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट ने सीधा जो डैमेज किया वो किया जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं उनको डैमेज किया, क्योंकि खान साहब जो हैं वो भी बता चुके हैं कि जी हम तो ऑन बोर्ड थे और जाने से पहले भी मैंने विज़िट किया। तो उसके बाद अगला काम ये हुआ कि तारिक फ़ातमी साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने बुलाया लंदन, उनको दी हिदायत कि ये बिलावल और जरदारी साहब जो हैं ये तो अपना खेल खेल रहे हैं, तो आप भी जाएं और मेरी तरफ़ से अमेरिकी इंतज़ामिया को मिलें और ज़िम्मेदारों से मिलें और उन्हें बताएं कि जनाब असल कुव्वत हम हैं। जरदारी साहब ने इक़्तिदार में नहीं आना, इक़्तिदार में तो हमने आना है, और दूसरी बड़ी जमात भी हम हैं, और अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए तो जनाब हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो लिहाजा तारिक फ़ातमी साहब गए और वहाँ पे उन्होंने नायब
وزیر خارجہ اور جو چھوٹے وزیر ہیں ان سے ملاقات کی، خاتون سے ملاقات کی، پھر یہ چیزیں جب ان کی میٹنگز ہوئیں تو وہ ڈسکلوز بھی ہونا شروع ہو گئیں۔ اس سے ذرا پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب، ہنا ربانی خان صاحب، وہ ذرا کھلبلی مچ گئی کہ جناب یہ کس چکر میں ہیں جو امریکی انتظامیہ سے مل رہے ہیں، وزارت خارجہ ہمارے پاس اور وزیر مملکت خارجہ بھی ہماری، یعنی یہ طے ہے کہ جب وزارت خارجہ ہماری ہے تو پھر یہ کس چکر میں۔ دفتر خارجہ سے معلوم کیا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جناب یہ کیسے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو پھر ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ اب ان کی ملاقاتوں میں ہماری ایمبیسی کے لوگ بھی موجود ہیں، سفارت خانے کے سفیر موجود ہیں، یہ سارا ان کو طارق فاطمی صاحب کی میٹنگز ارینج کروائی گئیں اور ایمبیسی سے پتہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک دفتر خارجہ میں کافی لیدے ہوئی، اور اس کے بعد دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ جی یہ ان کا نجی دورہ تھا، طارق فاطمی صاحب کا یہ نجی دورہ تھا، اور ادھر ہماری جو ایمبیسی ہے انہوں نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور سہولت فراہم کی ہے اور ملاقاتوں میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب بیوروکریسی، وہ آپ کو پتہ ہے تیل دیکھتی ہے، تیل کی دھار دیکھتی ہے اور یکدم گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتی ہے۔ تو وہاں پہ جو سفیر ہیں امریکہ میں پاکستان کے، وہ نواز شریف صاحب کے پسندیدہ آدمی ہیں، مسعود صاحب، اور نواز شریف صاحب نے ان کو آزاد کشمیر کا صدر بھی بنایا تھا، اور آزاد کشمیر کی صدارت سے فارغ ہو کے وہ چلے گئے امریکہ۔ تو وہ نواز شریف صاحب کے بھی بہت کلوز ہیں، لہٰذا مسعود صاحب نے بھی وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا، اور طارق فاطمی صاحب جو خفیہ مشن پہ گئے تھے، نواز شریف صاحب کے خفیہ مشن پہ امریکی انتظامیہ سے بات چیت کرنے کے لیے، وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور اس میں یہی تھا کہ سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، اور ماضی میں ہم ہی رہے ہیں ڈاؤن لیگس میں بھی، اور پرویز مشرف صاحب سے بھی ہم ٹکرائے، ڈاؤن لیگس میں بھی ہم ٹکرائے، اور ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی سزا بھی مل رہی ہے، تو اصل ہدف تو ہم ہیں۔ تو اس نوعیت کی گفتگو جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی، اور اپنے لیے لابنگ شابنگ کی گئی، لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بلاول بھٹو اور شہباز صاحب کے درمیان، شہباز حکومت کے درمیان معاملات تھوڑے سے ہو گئے ہیں بد اعتمادی والے، کہ ہر کوئی جو پارٹی ہے وہ مسلم، یعنی کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کا یہ حق بنتا، ان کو روک تو نہیں سکتے کوئی کہ جناب آپ نہ کریں، ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، پرائم منسٹر بھیج سکتے ہیں۔ اب اس میں شہباز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہیں، نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہیں، اور راضی کرنا ہے بڑی سرکار کو، کیونکہ بڑی سرکار راضی ہوگی تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی لے لیں، یہ طارق فاطمی صاحب کے دورہ واشنگٹن سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی طارق فاطمی صاحب نے اپنا وزٹ پورا کیا تو اب زبیر صاحب نے کہہ دیا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے بھی ترجمان ہیں اور مریم بی بی کے بھی ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو اب ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور اب ہم نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ روک کے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران ریاض نے پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کیا تھا ماضی میں 2014 میں، انہوں نے رجیم چینج کے بارے میں بتایا، الیکشن سے ایک دن پہلے آ کے بائیڈن اور یہ سارے ملے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، اس میں جان کیری بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ جیت بھی گئے تو ہم نتائج تسلیم نہیں کریں گے، اور پیپلز پارٹی کو ہی جیتنا تھا 2008 میں، پیپلز پارٹی کو ہی جیتنا تھا 2008 میں جی، تو اس لیے کاف لیگ کو فارغ کرنا تھا۔ تو وہ پوری گفتگو پرویز الہی صاحب بتا چکے ہیں، تو یہ وہی کردار ابھی بھی موجود ہیں۔ اب وہ پریزیڈنٹ بائیڈن مزید تگڑے ہو کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، اس وقت تو نہیں تھے، تو یہ چیزیں بڑی مزے کی ہیں۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے یہ جا کے یہ طارق فاطمی صاحب نے جو کچھ بھی فرمایا، تو اب انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا، ذہن سے نکل گیا، جب پرویز مشرف صاحب کا ہوا تھا نا جی NRO-1 اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، سارا قصہ کنڈولیزا رائس کی کتاب میں موجود ہے، تو اس وقت بھی اتفاق کی بات ہے کہ
میں واشنگٹن میں تھا اور گیلانی صاحب دورہ امریکہ پہ گئے ہوئے تھے. یہ ان کا پہلا وزٹ تھا دورہ امریکہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد. 2008 کی بات کر رہا ہوں, جولائی 2008 میں. تو میں بھی کوریج کے لیے گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ گیلانی صاحب کی CIA چیف سے ملاقات ہوئی تھی, اور یہ ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی تھی, ہمیں پتہ چل گیا تھا. وہاں پہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی فراغت کا جو پروانہ ہے وہ لے لیا تھا, اور زرداری صاحب کو صدر بنانے کا NOC لے لیا تھا. تو وہیں سے ہی ہمیں اطلاع مل گئی تھی, اور پھر ایک ہفتے کے اندر وہ پھر امپیچمنٹ کا آیا, اور امپیچمنٹ سے پہلے ہی پرویز مشرف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا, اور آج وہ جس حالت میں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. تو لہٰذا اب بھی وہی ری ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, ریپیٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں, وہی اسٹریٹجی, وہی پالیسی, اور اسی طریقے سے پولیٹیکل پلیئرز کھیل رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اس وقت جنرل مشرف تھے, آج جنرل باجوہ صاحب ہیں. تو لہٰذا جو اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب ہم نئے آرمی چیف لے کے آئیں گے, اور ایکسٹینشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں کو آپ ملا کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. بلاول بھٹو نے ریئیکٹ کیا, پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا طارق فاطمی کے اس خفیہ مشن پہ, اور اب پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن جائے گا, یا پھر کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوں گی. واشنگٹن جانا ہے, اور طارق فاطمی صاحب کا جو دورہ ہے اس کو ناکارہ کرنا ہے, اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اور بتانا ہے کہ جناب نہیں, اصل پلیئر ہم ہیں, وہ تو ڈسکوالیفائی ہیں. نواز شریف صاحب بھی سزا یافتہ ہیں, مریم بھی سزا یافتہ ہیں, اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے. تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, مستقبل ہمارا ہے. لہٰذا یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے حکمراں اتحاد میں, اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں, بڑا دلچسپ چل رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو بچا بھی رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ. اور جو اتحادی ہیں, آدھے سے زیادہ اتحادیوں کے تعلقات پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور کچھ کے مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں. اتحادیوں سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی الگ ہو رہی ہیں, مسلم لیگ نواز کی الگ ہو رہی ہیں. MQM کا وفد جو ہے وہ پہنچا کہاں پہ, چودھری شجاع صاحب کی طرف, اور چودھری شجاع صاحب سے بھی کوئی راز و نیاز کی باتیں کی. تو بڑا ہی مزے کا کھیل چل رہا ہے کہ اتنے بلف ہو رہے ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. ذرا غور سے دیکھتے رہیے ملاقاتوں کو بھی, خبروں کو بھی, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اس وقت ایسا جوتوں میں دال بٹے گی کہ ہاتھ ان کے کسی کے کچھ نہیں آئے گا. اور انتخابات جب بھی ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا ان انتخابات کے نتیجے میں, یہ آپ کو بتاؤں گا جی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.